اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ المولانا العظیم۔ بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ سردار امام الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا جناب سیدنا مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملجا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ماوا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مالک کائنات جل جلالہ نے ہمارے ملک پاکستان میں ایک جو عالمی وبا تھی کووڈ-19 جو کرونا کی جو فضا تھی وہ الحمدللہ ختم فرمائی، جس کے نتیجہ میں آج ہم ذکر حسین بادشاہ علیہ السلام کی محفل پاک میں جمع ہیں۔ اس کے بعد میں خطیب العصر، خطیب پاکستان، نازش اہل سنت، تقسیم کار فیضان شہزادی کائنات سلام اللہ تعالی علیہ، حضرت العلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد افضال حسین حسینی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی اتنی تمام تر مصروفیات جو ہیں اس میں سے آپ نے یہ شیڈیول طے فرمایا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے 10 محرم الحرام آپ لوگوں کے نام کر دی ہے آپ نے۔ میں آپ کو قسماً حلفاً کہتا ہوں، میں اس بات کا چشمہ دید گواہ ہوں کہ میرے مرشد کو لاکھ روپے کی 1.25 لاکھ روپے کی اس ٹائم کی متعدد بار آفرز ہو چکی ہیں کہ جی 1,25,000 روپیہ لے لیں اور ہمیں ٹائم عنایت فرما دیں، لیکن آپ کا جواب ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہے۔ فرماتے میں نے 21-22 سال سے جو پودا لگایا ہے وہ اب تناور درخت بن گیا ہے، اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو چھوڑ کر اور بے وفائی کروں، کیونکہ حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو با وفا ہو۔ ڈیفینیٹلی آپ احباب بھی اور میں بھی، ہم سب یہاں پر ہمارا جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہے بابا جی قبلہ کا خطیب ذیشان سماعت کرنا۔ تو آپ بھی اس بات کے انتظار میں ہیں، میں بھی اسی بات کے انتظار میں ہوں۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا انتظار کیا جائے اس کے درمیان میں جو چیز حائل ہو اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ زمینی حقائق ہیں۔ یہ آج چونکہ 10 محرم ہے، آج چونکہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا دن ہے، سارا سال حسین پاک کا ہوتا ہے، ہر لمحہ میرے حسین کا ہے، ہر گھڑی میرے حسین کی ہے، لیکن آج کے دن کو متعدد بار خطباء سے بھی آپ نے سن رکھا ہے، بابا جی قبلہ کی بھی زبانی سنا کہ آج صرف حسین کا دن ہے یا حسینیوں کا دن ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے عام طور پہ پنجابی چ کہندے نہیں کہ بھی وہ افطاری کا جب ٹائم ہو کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، تو وہ اس کا مراد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھی صرف روزے دا وہی ٹائم ہو جڑا مغرب دا، بھی وہ سارا دن ہی روزے دا، لیکن وہ خاص ٹائم ہوتا ہے روزے کی افطاری کا۔
پورا سال ہی حسینیت مولا حسین علیہ السلام کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے۔ تو یہ آج کا دن خاص مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا اس لیے ہے کہ آج کے دن میرے آقا مولا حسین بادشاہ علیہ السلام نے اپنے رفاقہ کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ جو میں گفتگو کرنی چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ 10 12 14 منٹ کے اندر گفتگو کروں گا، بڑی اہم گفتگو کرنے لگا ہوں، بڑی اہم، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ 10 12 منٹ 12 14 منٹ میں گفتگو میں انشاءاللہ اپنی کلوز کر دوں گا، بڑی اہم۔ میں اپنی گفتگو 2 حصوں پہ انشاءاللہ میری گفتگو مشتمل ہوگی اور بڑی ہی امپورٹنٹ میں آپ سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں۔ اور یہ میں بابا جی قبلہ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہ مطلب ٹائم عطا فرمایا کہ میں کچھ کہنے کی جسارت کر سکوں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام آپ پر اپنا ہمیشہ فضل و کرم رکھیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام ہمیشہ آپ کے اوپر اپنے علموں کی چھاؤں رکھیں۔ یہ لفظ جان بوجھ کے کہا ہے، علم سے مراد علم بمعنی جھنڈا ہوتا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ کسی کا صرف لفظ ہے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام ان کے اوپر ہمیشہ اپنے علم کا سایہ رکھیں۔ شکریہ۔ جی میں نے کہا کہ میری گفتگو 2 حصوں پہ مشتمل ہوگی، حضور اجازت ہے جی؟ میں نے عرض کیا کہ میں حضور بابا جی قبلہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو ٹائم عطا فرمایا کہ میں کچھ کہنے کی جسارت کر سکوں۔ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام ہمیشہ ان پر اپنا فضل رکھیں، مولا غازی عباس علیہ السلام ہمیشہ ان پر اپنے علموں کی چھاؤں رکھیں۔ علم کا معنی جھنڈا ہوتا ہے، کوئی نہ سمجھے کہ علم کسی فرقے کے لیے مخصوص ہے، یہ ذہن سے گمان نکال دیجئے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ واقف ہیں اس بات سے، آلموسٹلی بابا جی قبلہ آپ کو متعدد بار بتا چکے، یہ بابا جی کا کرم ہے کہ سیدہ کائنات کے فضل سے میں 5 بار مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اس سال ویزے اوپن نہیں تھے، نہیں تو باذن سیدہ کائنات میں آج بھی آقا حسین کی بارگاہ میں ہوتا۔ پچھلے سال 10 محرم والے دن بھی میں مولا حسین کی بارگاہ میں تھا۔ یہ میں آپ کو حقائق بتانے لگا ہوں۔ پورے عراق کے اندر حاجی شاہد صاحب میرے ساتھ 3 دفعہ تشریف لے کے گئے ہیں، بلال حسینی میرے ساتھ، یہ ظہیر بیٹا بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ تشریف لے کے گئے ہیں۔ پورے عراق کے اندر قبلہ، پورے عراق کے اندر تمام مزارات کے اوپر، تمام ذریعوں کے اوپر علم لگے ہوئے ہیں۔ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کے گنبد کے اوپر سرخ کلر کا 363 دن علم لگا رہتا ہے، 363 دن، صرف 9 اور 10 محرم کو سیاہ کلر کا علم لگتا ہے۔ مولا غازی عباس کے گنبد کے اوپر علم لگا ہوا، مولا کائنات علیہ السلام کے گنبد کے اوپر علم لگا ہوا ہے، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، جناب حسن عسکری علیہ السلام، سب کے مزارات کے اوپر علم لگے ہوئے ہیں۔ پورے عراق میں سے، پورے عراق ایران میں سے ایک گنبد دکھا دیں، ایک علم دکھا دیں جس کے اوپر پنجے کا نشان ہو۔ کہیں پر پنجے کا نشان نہیں لگا ہوتا، وہاں پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، اللہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ یہ پورے ایران عراق میں آپ دکھا دیں، کہیں پہ پنجہ نہیں لگا ہوتا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ٹرینڈ ایک خاص گروہ نے دیا ہوا ہے، تو آپ اس گروہ کی کاٹ کرنے کے لیے علم کا لفظ استعمال کیا کریں، مولا غازی عباس علیہ السلام کے علم کا لفظ استعمال کیا کریں۔ جی تو میں جو عرض کرنی چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو انتہائی امپورٹنٹ میں آپ سے گفتگو کرنی چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا، میں بڑی توجہ چاہوں گا، ذرا مہربانی فرما کے توجہ کیجئے گا، ذرا مہربانی، ذرا یہ 5-7 منٹ کی گفتگو ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آلموسٹلی لوگ دین جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، آلموسٹلی۔ جی قبلہ عامر بھائی ذرا توجہ فرمائی، 5 منٹ صرف توجہ فرما دیجیے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آلموسٹلی دنیا جو ہے نا، موسٹلی لوگ وہ دین سوشل میڈیا سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، موسٹلی آج کل۔
سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی ہی عجیب و غریب بحث چل رہی ہے حالیہ کچھ ایام سے. حسنین چشتی صاحب واقف ہیں, یہ میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں سے 19 گھنٹے سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا شور جو وہ مچا ہوا ہے, آپ کے بھی علم میں ہوگا, آپ کے یقیناً علم میں ہے کہ آج کل نا لوگ اس بات کو ثابت کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا میں نہ تیر چلا ہے نہ تلوار اٹھی ہے, یہ سب کہانیاں گھڑی گئی ہیں. ایسے ہی ہے جی. اور یہ محرم کے آغاز سے قبل ایک کلپ وائرل ہوا ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو گیا. وہ ایک مولوی صاحب ہیں, مجھے ان کے نام کا نہیں پتا, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں, ایسا ہوا ہی نہیں ہے بالکل. اور ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں اور ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں نہ تیر چلا ہے نہ تلوار اٹھی ہے, بلکہ حضرت حسین, ان کے عقیدے میں ایسے ہی ہماری تو قبلہ نے یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ جب بھی مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا نام لینا ہے تو مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کہنا ہے. ان کی تربیت چونکہ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے رہے ہیں, پانی کے ساتھ وضو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, آپ کی موت طبعی موت ہوئی ہے. بندیال شریف کے ایک بڑے نامور خطیب ہیں, وہ تقریباً 24-25 سال سے 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مولا حسین بادشاہ شہید نہیں ہوئے. ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا نام ہے جس سے آلموسٹ انٹرنیشنل نام ہے, 40-50 لاکھ فالورز ہیں اس بندے کے. وہ کہتا ہے کہ جی حضرت یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کہیے لعنت اللہ تعالیٰ علیہ, کے مقابلے میں حضرت حسین غلطی پر تھے, نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں. ایک بچے نے نا سوشل میڈیا کے ایک بچے نے پرسوں مجھ سے نا وہ سوال کیا, یہ جو سارا میں نے آپ کو عرض کر دیا, یہ اس کا سوال تھا. اس نے سب سے پہلے, وہ بچہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا بچہ ہے, اس نے سب سے پہلے مجھے کہا جی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ شریف پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں تنقیداً سوال نہیں پوچھنے لگا, اصلاحاً سوال پوچھنے لگا ہوں. اگر میں تنقیداً سوال پوچھ رہا ہوں تو مجھے سرکار امام الانبیاء کی شفاعت نصیب نہ ہو, اصلاحاً پوچھنے لگا ہوں. ایک جگہ پہ اس نے میری سپیچ سنی تھی 13 رجب کو, تو میں نے اپنی سپیچ کے اندر بابا جی قبلہ کے عطا کیے ہوئے ملفوظات میں سے ایک پھول جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے علاوہ ہر کتاب کے اندر کمی بیشی ممکن ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کے علاوہ ہر کتاب کے اندر کمی بیشی پاسبل ہے, ممکن ہے. تو وہ مجھ سے اب سوال یہ کر رہا ہے کہ جی چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ ہر کتاب کے اندر کمی بیشی ممکن ہے, لہٰذا آپ فرمائیں کہ کیا یہ واقعی معاملہ جو ہے کہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا جیسا ہم نے سن رکھا ہے, کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے یا یہ کہانیاں گڑی گئی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا اس پہ مطلب مضبوط دلائل لے کے بیٹھے ہیں وہ کراچی کے مفتی صاحب, مضبوط دلائل لے کے بیٹھے ہیں بندیال شریف والے, مضبوط دلائل لے کے بیٹھے ہیں وہ فلاں فلاں فلاں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شور بدتمیزی برپا ہے, ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. تو آپ فرمائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اگر میں آپ کو حدیث سے دلیل دوں تو پھر آپ اس کی جواب میں مجھے کہو گے کہ جی وہ قرآن کریم کے علاوہ ہر کتاب میں کمی بیشی ممکن ہے. لہٰذا میں آپ کو عقلی دلیل دینے لگا ہوں جو منطق کے اوپر مبنی ہے. یہ عطائے مولا حسین بادشاہ ہے اور وسیلہ میرے بابا جی قبلہ ہیں. یہ جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں, عقلی دلیل اس پر یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ مکہ شریف میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی, ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے, تبلیغ دین فرمائی اور مدینہ شریف میں ہی مدفن ہیں. جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو آپ مدینہ شریف کے اندر ہی مدفن ہیں. جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ بقیع شریف کے اندر مدفن ہیں. مولا کائنات علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے, ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے, جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ جاتے رہے اور پھر بالآخر کوفہ میں ایک لمبا عرصہ سکونت اختیار کرنے کے بعد شہید ہوئے اور نجف اشرف میں مدفن ہیں.
مولا حسن بادشاہ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف میں ہوئی، پلے بڑے مدینہ شریف میں، تقریباً 9.5 سال کوفہ کے اندر سکونت اختیار کرنے کے بعد پھر مدینہ شریف آئے، پھر شہید کر دیے گئے، پھر آپ مدینہ شریف کے اندر مدفن ہیں۔ یہ بچے کو میں جواب دے رہا ہوں، ذرا بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ رکھیے گا، بچے کو میں جواب دے رہا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر مدفن ہیں۔ پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کا کویسچن ہے، اس کویسچن کے مطابق کہانی بنائی گئی ہے کربلا والی، واقعہ کربلا کہانی بنائی گئی ہے۔ میری گفتگو کے اختتام تک کہانی ہی تصور کر لیجئے۔ جو کہانی بنائی گئی ہے اس کہانی کے اندر ایک رول ہے، اس کا نام ہے مسلم بن عقیل، جو مکے میں پیدا ہوئے۔ آقا حسین بادشاہ نے اپنا سفیر بنا کے پہلے گئے تھے حکومت کرنے کے لیے، لوگوں سے حسین بادشاہ کی بیعت لینے کے لیے، ساتھ میں 2 بیٹے تھے، گئے تھے حکومت کرنے کے لیے۔ آقا حسین نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، وہاں پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ پیدا مکے میں ہوئے، دفن کوفہ میں ہیں۔ 2 شہزادے تھے، پیدا مکے میں ہوئے، دفن مسیب میں ہیں۔ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی پیدا مدینہ شریف میں ہوئی، مدفن لاہور میں ہیں۔ اور آقا حسین بادشاہ علیہ السلام پیدا مدینہ شریف میں ہوئے، مدفن کربلا کے اندر ہیں۔ حسین کی ایک ہمشیر ہے جس کا نام زینب ہے، پیدا مدینہ میں ہوئی، مدفن شام کے اندر ہے۔ میں نے کہا بیٹا ایمانداری سے ذرا بتائیے گا، مجھے سچ بتائیے گا آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ کہتا جی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے کہا ایسے ہی کوئی کہہ دو 20 25 30 جتنے آپ کا دل چاہتا کہہ دو۔ کہتا جی 30 35 لگا لے۔ میں نے کہا کتنے فوت ہو چکے ہیں؟ کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی چاچا تایا فوت ہو چکا ہوگا۔ کہتا جی تقریباً 7 فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہاں پہ قبریں ہیں؟ کہتے بابا جی قیم صحیح قبرستان میں قبریں ہیں۔ میں نے کہا کتنوں کی؟ کہتا 7 کی 7 کی۔ میں کہا بیٹا ایک کی کراچی میں کیوں نہیں بنی، ایک کی لاہور میں کیوں نہیں بنی، ایک کی پنڈی میں کیوں نہیں بنی، ایک کی کوئٹہ میں کیوں نہیں بنی؟ کہتا اس لیے کہ موت یہاں پہ آئی۔ میں کہا نہیں بیٹا جواب یہ نہیں ہے۔ کہتا جواب کیا ہے؟ میں کہا جواب یہ ہے نہ تیر چلا ہے نہ تلوار اٹھی ہے، نہ تیر چلا ہے نہ تلوار اٹھی ہے۔ جہاں تیر چلا ہے، جہاں تلوار اٹھی ہے، وہ بیٹی مدینے میں پیدا ہوئی ہے، مدفن شام میں ہے۔ بیٹا مدینے میں پیدا ہوا ہے، مدفن کربلا کے اندر ہے، باپ کوفے میں ہے، بیٹے مسیب میں ہے، ماں لاہور میں ہے، نانا مدینے میں ہے، بھائی ماموں بقی شریف میں ہے، عباس علمدار کربلا میں ہے، باپ مدینے میں، باپ کوفہ میں، ماں لاہور میں، بیٹے مسیب میں، باپ مدینے میں، بیٹی شام میں، ماں مدینے میں، بیٹا کربلا میں۔ بیٹا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہاں کے اندر کوئی چودھری ہو نا، کوئی اثر وسوخ والا خاندان ہو، کوئی اثر وسوخ والا خاندان، ان کے بندے جب مرتے ہیں نا تو جس قبرستان میں مدفون ہوتے ہیں ان کی قبریں وہیں پہ اکٹھی بنا دی جاتی ہیں۔ کائنات کے سب سے زیادہ اثر وسوخ والے خاندان کی قبریں کسی کی مدینے میں ہے، کسی کی شام میں ہے۔ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ تلوار اٹھی ہے، خنجر چلا ہے کہ نہیں چلا؟ چھوڑ دو یہ ان باتوں کو کہ جی تاریخ کی کتب سے دلائل لائیں۔ آپ جتنے حسینی بیٹھے ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے، جو میں نے پیش کیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ اب آپ کا دل دماغ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ نہیں دے رہا کہ تلوار بھی چلی ہے، خنجر بھی چلا ہے، تیر بھی چلا ہے، ظلم بھی ہوا ہے، پانی بھی بند ہوا ہے۔ وہ سارے معاملہ وہ جو کچھ ہوا میرے بابا جی قبلہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اپنی گفتگو کے جو دوسرے حصے کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ ضروری بڑا ہے جو میں لازمی کرنا چاہتا ہوں، بابا جی قبلہ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ٹائم کا ڈیوریشن لمبا ہو رہا ہے، لیکن بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کے یوم شہادت میں جمع ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، یوم شہادت کے اندر جمع ہیں اور ہم غم حسین بادشاہ میں رو رہے ہیں، غم حسین پاک میں رو رہے ہیں۔ ندیم چشتی صاحب غم حسین میں رو رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اگر مولا حسین بادشاہ علیہ السلام نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ آپ میرے نام پہ کیوں رو رہے تھے، یزید کے نام پہ کیوں نہیں، میرے نام پہ کیوں رو رہے تھے، یزید کے نام پہ کیوں نہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے قربانی پیش کی ہے، آپ نے دین بچایا ہے، آپ نے نماز بچائی ہے، آپ نے قرآن بچایا ہے، آپ نے اسلام بچایا ہے، اس لیے آپ کے نام پہ رو رہے ہیں۔ تو اگر آقا حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ سوال پلٹ کے آیا
کہ کون سی نماز کی بات کر رہے ہو, تمہارے گھر میں نماز ہے؟ کس شریعت کی بات کر رہے ہو, کس پردے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے گھر کے اندر شریعت نافذ العمل ہے؟ تمہارے گھر کے اندر پردہ ہے؟ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ کتنے پرسنٹ سودی بزنس پہ عمل نہیں کیا تھا, سودی کاروبار نہیں کیا تھا؟ تو اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے. چونکہ پیغام حسین دینا مقصود ہے, ظاہری بات ہے گفتگو اصل الاصول گفتگو بابا جی قبلہ ہی فرمائیں گے, ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں. پیغام حسین بادشاہ دینا مقصود ہے کہ جس حسین پاک کے نام پہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں, جو لنگر تقسیم ہو رہے ہیں, جو کھایا جا رہا ہے, پورا سال ہی صدقہ مولا حسین بادشاہ کھاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, میں تاریخ پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ حسین بادشاہ 28 رجب المرجب کو مدینہ سے نکلتے ہیں اور 10 محرم کو یعنی 5 ماہ اور 12 دن کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں. اور پھر 10 محرم سے مستورات اہل بیت کا کارواں نکلتا ہے اور 8 ربیع الاول کو کربلا سے شام اور شام سے واپس کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ شریف 8 ربیع الاول کو پہنچتا ہے. ایمانداری سے بتائیے گا کہ اس 6 ماہ کے پروسیس کے اندر جس حسین کے ذکر کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں, جس حسین کا ذکر میں یہاں پہ کر رہا ہوں, میرے بادشاہ فرمائیں گے حسین بادشاہ کا ذکر, وہ 6 ماہ کے پروسیس کے اندر باشمول سیدہ زینب پاک سلام اللہ تعالی علیہا, مستورات اہل بیت. ایمانداری سے بتائیے گا فرض تو فرض, کیا کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی ہے؟ کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوئی ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے. خدا را اگر میری آپ کو گفتگو اچھی نہیں لگ رہی تو میں معذرت چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کہ حسین پاک علیہ السلام اور یزید کے درمیان جو مارکا تھا وہ شخصیت کی جنگ تھی یا نظریے کی جنگ تھی؟ اگر تو شخصیت کی جنگ تھی تو بظاہر تو یزید وہاں پہ فاتح ہو گیا تھا, اور اگر نظریہ کی جنگ تھی تو پھر حسین کل بھی زندہ باد تھا, اب بھی زندہ باد ہے. حسین بادشاہ علیہ السلام اور یزید کے درمیان جنگ بنتی نہیں, کائنات کا وارث, دنیا دی چول, مقابلہ بنتا ہی نہیں, کمپیریزن ہے ہی نہیں. یہ نظریے کی جنگ تھی. حسین بادشاہ علیہ السلام نے نماز کو فاتح کروایا ہے. حسین نے سر کٹوا کر نیزے کی نوک پر تلاوت فرما کے قرآن کو فاتح کروایا ہے. تو جس چیز کی فتح مولا حسین بادشاہ ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں, جس کو حسین نے جتوایا ہے, ہمارا اس کے ساتھ کتنے پرسنٹ لنک ہے؟ اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے گا. آج صبح فجر بھی ہوئی ہے, ظہر بھی ہوئی ہے, کس نے ادا کی ہے کس نے نہیں؟ چونکہ شریعت مصطفیٰ اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے یہ سوال کروں, لیکن اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے گا کیا ہم مشن حسین بادشاہ علیہ السلام پر عمل پر ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو خدا را آج کے دن کی برکت سے اس بات پہ غور کیجئے گا, میرے آقا حسین بادشاہ علیہ السلام کے رفقا کی تہجد بھی اگر قضا نہیں ہوتی تو کم از کم ہمارا فرض قضا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم جل جلالہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کا صدقہ اہل بیت اطہار کی مودت عطا فرمائے, غلامی اصحاب رسول میں زندگی عطا فرمائے,